السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیوز کے اندر ہم نے وضو کی فضیلت، وضو کے فائدے اور آخرت میں کیا کیا انعامات وضو کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ملیں گے، احادیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب وقت کو زیادہ نہ لیتے ہوئے اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے صاف طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وضو کے وہ ضروری کام کہ جن کو وضو کے فرائض کہا جاتا ہے، جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک کام رہ جائے یا ایک کام کا بھی کوئی ایک حصہ رہ جائے تو بھی وضو نہیں ہوتا۔ ایسے وہ کون سے کام ہیں جن کے چھوٹنے کی وجہ سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے، جنہیں وضو کے فرائض کہا جاتا ہے؟ وہ ضروری یا وہ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ سب سے پہلا ضروری کام اپنے چہرے کو دھونا۔ چہرے کو دھونے کی لمٹ ہے پیشانی کے جو بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اپنے سارے چہرے کو اچھی طریقے سے دھونا کہ بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے کہیں پر بھی۔ دوسرے نمبر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کوہنیاں بھی گیلی ہونا چاہیے، کوہنیاں بھی دھلنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ چوتھائی حصے کی مقدار حدیث کے اندر آئی ہے کہ پیشانی یعنی ماتھے کے بقدر سر کا بھی اگر مسح کر لیتے ہیں تو ہم مسح ہو جائے گا ہمارا، بہرحال لیکن اگر پورا کر لیں تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ چوتھائی سر اس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہو، لیکن اگر وہ پورے سر کا مسح کر لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرض جو ہے وہ کم سے کم چوتھائی سر ہے کہ چوتھائی سر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا جو ضروری کام ہے وہ یہ، وہ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئے، یعنی جو پیروں میں جو ٹخنے ہوتے ہیں، اوپر جو ہڈی نکلی ہوئی رہتی ہے، اس کو بھی گیلا کرنا ہے، اس کو بھی دھونا ہے، اس کے ساتھ دونوں پیروں کو دھونا ہے۔ اگر یہ چاروں کام مکمل طور پر ادا ہو جاتے ہیں تو بھی وضو ہو جائے گا۔ البتہ وضو کی جو سنت کا ثواب ہے، اور سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے سنت کا ثواب نہیں ملے گا، ورنہ وضو ہو جائے گا، اسی وضو کے ساتھ وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ تھے وہ وضو کے ضروری کام جن کے چھوٹنے کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔